لباس کے تعلق سے آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ شاید لباس کے متعلق اسلام کی کوئی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، اور شاید ذہنوں میں نہ بھی آتی ہو، لیکن بظاہر جب ہمارے پہناووں پر نظر ڈلتی ہے اور نظر پڑتی ہے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ اسلام میں لباس کے تعلق سے کوئی ہدایت اور کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے لباس کی اہمیت کو بہت اچھے اور واضح انداز میں اجاگر کیا ہے۔ اس لیے آج مجھے بھی آپ کے سامنے لباس کی اہمیت اور اس کی تاریخ کو بیان کرنا ہے کہ لباس کب سے شروع ہوا، انسان نے لباس کو کب سے استعمال کرنا شروع کیا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور ابلیس کو قیامت تک کے لیے مردود قرار دے کر وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب ان دونوں کو جنت کے اندر داخل کیا تو ان سے کہا کہ تم دونوں جنت کے اندر رہو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، لیکن ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ قرآن کریم کے انداز بیاں پر، قرآن کریم کی آیت کے اس حصے اور اس جملے پر اگر ہم غور کریں گے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ لباس اسلام کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے، اللہ کی نظر میں لباس کا کیا مقام ہے، اور لباس کتنی اہمیت والی چیز ہے اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن کریم اتنی محتم بشان اور اتنی اہم کتاب ہے کہ اس میں اگر کسی جملے سے پہلے لام اور با بھی ہوتا ہے تو اس سے بھی علم کا ایک بہت بڑا باب اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ، ایک چھوٹا سا حرف بھی ایسے ہی نہیں آتا کہ وہ ایسے ہی آ گیا ہو، اس کا کوئی مطلب اور معنی نہ ہو۔ قرآن کریم تو ایسی زبردست کتاب ہے، اس کے باوجود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کی رکعتوں کی تعداد کا تذکرہ نہیں کیا۔ قرآن کریم بہت موٹی موٹی، بہت اصولی، بہت اہم باتوں کو بیان کرتا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ لباس کتنی محتم بشان چیز ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت میں داخل کر دیا اور درخت کے قریب جانے سے، ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا، اس کے بعد فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کا ستر جو اللہ نے چھپا دیا تھا لباس کے ذریعے سے، شیطان ان کے اس ستر کو، ان چھپے ہوئے مقامات کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے اور واضح کر دے۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، یہ اتنی محتم بشان چیز ہے، بدن کا چھپانا، بدن کا ڈھانکنا، بدن کے اوپر لباس کا ڈالنا، کہ شیطان نے باقاعدہ شیطان کے بہکانے کا قرآن کریم نے مقصد بیان کیا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے وسوسہ ان کے دل میں اس لیے ڈالا اس درخت کو کھانے کے لیے کیونکہ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کے کھاتے ہی ان دونوں کا لباس اتر جائے گا۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسے ہی ان دونوں نے درخت کا ذائقہ چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ایک دوسرے کا ستر دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گیا، کھل گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، حالانکہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں، دونوں کے لیے ایک دوسرے کا جسم و سطر دیکھنا جائز ہے، اس کے باوجود قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی آدم اور حوا علیہم السلام کا سطر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہوا اور کھلا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں شرم و حیا کے پیکر تھے، وہ دونوں
ان کی شرم اور حیا اعلیٰ درجے کی اللہ رب العزت نے ان کو نصیب فرمائی تھی، اچانک ان دونوں کے جسم کے اوپر ایسا حادثہ پڑا اور ان کے دل اور دماغ کے اوپر ایسا اثر آیا کہ وہ دونوں، ان کو اس وقت سامنے جنت کے درخت اور اس کے پتے نظر آ رہے تھے، انہی درختوں اور پتوں کو جوڑ کر اب اس سے اپنے سطر کو چھپانے لگے اور اپنی شرم گاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ یہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا وہ واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ جب اللہ نے ان کو لباس دیا اور شیطان نے بہکا کر ان کا لباس اتروایا، اور جب ان کا لباس اتروایا تو ان کی طبیعت کے اوپر، ان کے دل کے اوپر کیا کیفیت آئی تھی اور کیا اس وقت ان کے ساتھ حالت پیش آئی تھی، قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ لباس کتنی محترم بشان چیز ہے، اور اسی سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ لباس کی ابتدا اس دنیا سے نہیں بلکہ اس دنیا میں انسان کے وجود سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کو لباس جنت کے اندر نصیب فرما دیا تھا، اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ دونوں لباس کو پہنا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ لباس کا پہننا اور سطر کو چھپانا یہ انسان کی فطرت ہے، لباس کا نہ استعمال کرنا اور سطر کو کھول کر سر عام بازاروں کے اندر اور گلیاروں کے اندر پھرنا یہ شیطان کی فطرت ہے، کیونکہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا لباس چھنوایا تھا۔ یہ لباس کی اہمیت ہے اور اس کی تاریخ ہے کہ کب سے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیں کہ لباس کا مقصد کیا ہے، لباس پہننے کی تعلیم قرآن نے کیوں دی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ قرآن کریم بہت موٹی اور بہت اہم باتیں بیان کرتا ہے، اس کے باوجود ابھی لباس کا یہ تذکرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے آدم کی اولاد، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اگر یوں چاہتے تو یا ایھا الذین آمنوا بھی فرما سکتے تھے، اے ایمان والو، لیکن نہیں، یہاں پر انداز بیان یوں ہے اے آدم کے اولاد۔ گویا کہ اللہ رب العزت وہ جذبات ابھارنا چاہتے ہیں جو ایک اولاد کے اپنے والد کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک وہ اولاد جو اپنے والد سے سچی محبت رکھتی ہے، جس کا اپنے والد سے مضبوط دلی تعلق ہوتا ہے، وہ اولاد باپ کے دشمن کو دشمن مانتی ہے، باپ کے دوست کو دوست مانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یا بنی آدم کہہ کر انسانوں کے دل میں یہ بات اوپر لانا چاہتے ہیں اور اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتروانا چاہتے ہیں کہ تمہارے والدین کو اللہ نے جنت کا اعزازی لباس نصیب فرمایا تھا، اس لباس کو چھنوانے والا شیطان لعین ہے، اور یہ والی چال اس نے جیسے تمہارے والد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں چلی تھی، بالکل اسی طرح وہ یہ والی چال جب تم دنیا کے اندر بسو گے، دنیا کے اندر رہو گے، دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، یہ والا حربہ وہ تمہارے ساتھ دنیاوی زندگی میں بھی اپنائے گا اور اپنا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے یا بنی آدم کے ذریعے سے مخاطب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا، ہم نے تمہیں لباس کی نعمت دی۔ کیوں دی؟ کیا مقصد ہے؟ کیا فائدہ ہے لباس کے اندر؟ یواری سواتکم وریشا، کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی محبت کا، کیا انداز بیاں ہے اللہ رب العزت کا، کیا سمجھانے کا انداز ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت ہم جیسے گندے بندوں کے ساتھ کلام فرما لیں، اس سے بڑی سعادت مندی کی کیا بات ہوگی، اور مزید اس پر اللہ کا فضل دیکھیں کہ اللہ کس کس انداز میں اپنے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے بندوں، لباس جو ہم نے تمہارے لیے لباس جو متعین کیا ہے اس کے اندر حکمت یہ ہے یواری سوآتکم، کہ لباس کے ذریعے سے تمہارا سطر چھپ جاتا ہے، تمہارا سطر ڈھک جاتا ہے، تمہارا پردہ ہو جاتا ہے، تمہاری پردہ پوشی ہوتی ہے۔ وریشا، اور لباس کے اندر ایک مقصد یہ بھی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان لباس کے ذریعے سے زیب و زینت اختیار کرتا ہے، لباس پہننے کے بعد وہ اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے اس پہلو کو بھی ملحوظ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا وریشا، کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس کے اندر دو مقصد رکھے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمہیں سردی سے بچائے گا، گرمی سے بچائے گا، وہ جو موسم کے اندر اثرات ہوں گے ان اثرات سے تمہیں محفوظ رکھے گا، تمہاری پردہ پوشی کرے گا، تمہارے سطر کو ڈھانپے گا، اور دوسرا مقصد اس کے اندر یہ بھی ہے کہ تمہاری زیب و زینت کا بھی کام دے گا۔
دونوں چیزیں انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی۔ اور آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ لباس دو قسم کے ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک اس کا ظاہری جسم ہے، ایک اس کے اندر کی روح ہے۔ ظاہری جسم کے اوپر ظاہری لباس پہنا جاتا ہے کپڑے کا، اور باطنی جسم کے اوپر یعنی روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا لباس بنایا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی انسان ظاہر کو اپنے ظاہری لباس کے ذریعے سے چھپائے اور ظاہر کو ظاہری لباس کے ذریعے سے زینت بخشے، اس کو خوبصورت بنائے، اس کو چمکائے، اور اپنے باطن کو انسان اللہ کے خوف کے ذریعے سے آراستہ کرے، اللہ کی خشیت کے ذریعے سے آراستہ کرے، اپنے آپ کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت اتارے، انسان امانت دار بنے، انسان اپنے آپ کو سچائی کا مجسمہ بنائے، انسان کسی کو دھوکہ دینے والا نہ بنے، انسان انسانیت کی خدمت کرنے والا بنے، انسان اپنے پیارے پیغمبر اور اپنے پیارے پیدا کرنے والے رب سے ٹوٹ کر محبت کرے۔ یہ لباس التقویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دونوں لباس اختیار کرو، ظاہری لباس بھی اختیار کرو، ظاہری لباس کے اختیار کرنے میں اس حد سے آگے نہ بڑھ جانا کہ باطنی لباس کو، تقوی کو، اللہ پر توکل کو، اللہ کی ذات کی اطاعت کو، اللہ کی محبت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو، ان باتوں کو نہ بھول جانا۔ اگر ان باتوں کو فراموش کر دیا اور صرف ظاہری لباس کو اختیار کیا تو باطنی لباس کو چھوڑ کر تم کامل لباس اختیار کرنے والے نہیں بن سکتے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس وہ زیادہ بہتر ہے، باطنی لباس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کیسے کیسے علوم و معارف، کیسی کیسی حکمتیں، کیسے کیسے اسرار و رموز بیان کرتے ہیں۔ لباس کے اندر بھی اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں، کیسی شاندار حکمتیں رکھی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان بتا سکتا ہے کہ باطنی لباس کس درجے کا ہونا چاہیے؟ جو قرآن کریم نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر بیان کیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس وہ بہتر ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے مسلمانوں کی قسمت کا، کیا خوش قسمت اللہ نے بنایا ایک ایک مسلمان مرد اور عورت کو کہ اس مسلمان کے پاس ایسے علوم، ایسی حکمت اور دانائی سے پر باتیں موجود ہیں کہ دوسری اقوام اور دوسرے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے خواب و خیال کے اندر بھی یہ باتیں نہیں آ سکتی۔ کیا کوئی قوم بتا سکتی ہے کہ روح کو بھی ایک لباس کی ضرورت ہے اور وہ تقوی کا لباس ہے؟ تقوی کا لباس کیا چیز ہے؟ وہ ظاہری لباس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے علاوہ اور اللہ رب العزت کے علاوہ اور اس کے پیارے پیغمبر کے علاوہ نہ تو کوئی بیان کر سکا ہے، نہ کوئی بیان کر سکے گا۔ اس لیے ہمیں دو لباس اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ایک ظاہری لباس اور ایک باطنی لباس، تقوی کا لباس۔ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور بلکہ ظاہری لباس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں لباس سے آراستہ